نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن دنیا کو ایسی بد شکل بڑھیا کی صورت میں لائیں گے کہ لوگ اسے دیکھ کر کہیں گے اعوذ باللہ من کی پناہ مانگتے ہیں ہم ساتھ خدا کے تجھ سے۔ فرشتے کہیں گے یہ وہی دنیا ہے، یہ وہی دنیا ہے جس کے پیچھے تم جان دیتے تھے۔ اس وقت لوگوں کو ایسی ندامت، ایسی شرمندگی ہوگی کہ چاہیں گے کہ ہم کو آگ میں لے جائیں، یعنی اتنی شرمندگی ہوگی کہ ہمیں فرشتے آگ ہی میں لے جائیں کہ اس شرم سے نجات پائیں۔ اور اس رسوائی کی مثال ایسی ہے جیسے بہت ہی پیاری حکایت ہے اور بہت ہی سمجھدار کے لیے اشارہ کافی، بلکہ میں مثال کو بھی اس کا بھی خلاصہ کر رہا ہوں۔ اگر اب بھی آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو قصور کس کا ہے؟ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ شہزادے نے جس رات کو اپنی دلہن کے پاس جانا چاہا اس رات بہت سی شراب پی لی۔ شہزادے نے پہلی رات تھی شادی کی، دلہن کے پاس جانا تھا، اس نے بہت سی شراب پی لی۔ جب مست ہوا تو دلہن کی تلاش میں نکلا۔ اتنی شراب پی لی اس نے، اتنی شراب پی لی کہ مست ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے کدھر جانا ہے، کہاں جانا ہے۔ خلوت خانے میں جانے کا قصد کیا، یعنی کمرے میں، راستہ بھول گیا، گھر سے باہر نکل آیا اور چلتا رہا، گھر سے باہر نکل آیا اور چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچا، ایک گھر دیکھا اور چراغ نظر آیا کہ اس میں چراغ جل رہا ہے، دیا جل رہا ہے، روشنی ہو رہی ہے، سمجھا کہ دلہن کا گھر ہے۔ جب اندر آیا اور کچھ لوگوں کو سوتے دیکھا، بہت آوازیں دیں، کسی نے جواب نہ دیا، سمجھا کہ سب سو رہے ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا کہ نئی چادر منہ پر تانے ہوئے ہے اور اپنے دل میں کہا کہ یہی دلہن ہے، یعنی اس نے دیکھا کہ کئی لوگ سو رہے ہیں، چادریں تانے ہوئے ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا کہ نئی چادر تانے ہوئے ہیں، نئی چادر اوڑھے ہوئے ہے، تو اس کے ذہن میں یہ آیا کہ یہی دلہن ہے۔ اس کے پہلو میں لیٹ گیا اور اس پر سے چادر اتار دی تو دماغ میں خوشبو پہنچی، کہا کہ بے شک یہی دلہن ہے، کہ خوشبو لگائے ہوئے ہے، اور اس کے ساتھ جماع کرنے لگا، یعنی اس کے ساتھ غلط کام کرنے لگا۔ شراب پی ہے، مست ہے، شراب نہ جانے کیا سے کیا کرا دے، لیکن آپ اس کو دھیان سے سنیے گا، اس کے ساتھ وہ غلط کام کرنے لگا اور اپنی زبان اس کے منہ میں دے دی۔ اس کی نمی اسے پہنچی تو سمجھا کہ میری خاطر مدارت کرتی ہے اور گلاب چھڑکتی ہے۔ جب صبح ہوئی اور شہزادہ ہوش میں آیا تو دیکھا کہ وہ حجرہ آتش پرستوں کا مقبرہ تھا، جو لوگ اس کی دانست میں سوئے ہوئے تھے، جو اس کے برابر میں لیٹے ہوئے تھے، جو اس کے پہلو میں آرام کر رہے تھے، وہ حقیقت میں انسان، زندہ انسان نہیں بلکہ وہ مردے تھے، جتنی وہ سب لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ جس کی نئی چادر تھی اور جسے اپنی دلہن سمجھتا تھا وہ ایک ڈراؤنی صورت بڑھیا تھی، انہیں دو چار دن کے عرصے میں مری تھی، اور وہ خوشبو جو اس کو گلاب سے اچھی لگ رہی تھی وہ کافور
حضور اس کے بدن پہ لگایا ہوا تھا، اور وہ رطوبت جو شہزادے کو پہنچی تھی وہ اس بڑھیا کی نجاست اور ناپاکی تھی۔ شہزادے نے اپنے آپ کو دیکھا تو تمام بدن نجاست سے بھرا ہوا تھا، اور اس کے لعاب سے یعنی منہ کا مزہ کڑوا ہو گیا تھا۔ چاہا کہ اس ندامت و رسوائی اور آلودگی کے مارے مر جائے، اور ڈرا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے باپ یعنی بادشاہ کو اس کو بادشاہ کو پتہ نہ لگ جائے۔ آخر بادشاہ نے اور اس نے اپنی فوج کو اس حالت میں اس نے بھیج دیا کہ میرے بیٹے کا، میرے شہزادے کا پتہ نکالو کہاں ہے۔ تو دیکھا کہ سراپا وہ فوج اس حالت میں وہ فوج آئی، اور آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ نجاست میں یہ لپٹا ہوا پڑا ہے۔ وہ اسی سوچ میں تھا کہ بادشاہ یعنی اس کا باپ افسران کے ساتھ اس کی تلاش میں آ پہنچا۔ اسے ان خرابیوں میں دیکھا، شہزادہ نہایت نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اور اس امر کا عزم ہوا کہ اگر زمین پھٹ جاتی تو میں سما جاتا، کہ اس ذلت و رسوائی سے نجات پا لیتا۔ جب انسان شراب پیتا ہے تو مست ہو جاتا ہے، لیکن جب نشہ اترتا ہے تو پھر پچھتانے لگتا ہے۔ ایسے ہی انسان اگر زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت تو خوشی سی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کو پچھتانا ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اب اس کو ندامت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، آپ دھیان تو کیجئے گا۔ اس کو شراب نے کہاں پہ لے جا کے رکھ دیا ہے، لیکن میں آپ کو جو عنوان ہے اس کے تحت بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کیا ہے۔ وہی بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دنیا کو ایسی بد شکل بڑھیا کی صورت میں لایا جائے گا کہ لوگ اسے دیکھ کر کہیں گے کہ کاش ہمیں اس کی ندامت کی وجہ سے جہنم میں لے جایا جائے۔ اے میرے پیارے دوستو، اے عزیزو، آپ غور کیجئے اور دیکھیے کہ فردائے قیامت سب دنیا دار اور دنیا کی لذت اور خواہشوں کو اسی صفت پر دیکھیں گے، اور دنیاوی خواہش کے ساتھ ملے رہنے سے ان کے دل میں جو اثر رہے گا وہ بھی اسی نجاست اور تلخی کا سا ہوگا جو اس شہزادے کے بدن اور منہ میں رہی تھی۔ دنیا دار اس سے بھی زیادہ رسوا ہوں گے اور سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے، اس لیے کہ اس دنیا کے کاموں کی تمام و کمال سختی کی مثال اس جہان کی چیزوں کے ساتھ نہیں دی جا سکتی۔ یہ جو قصہ تھا اس ایک آگ کی شرح کا نمونہ تھا جس کو بدن سے کچھ تعلق نہیں، فقط دل و جان سے تعلق ہے۔ اس کا نام ذلت و ندامت کی آگ ہے۔ جناب الہی کے جمال بے مثال سے محروم رہنے اور اس سعادت کے حصول سے مایوس ہونے کے افسوس کی آگ ہے جو اس جہان سے نابینائی، اس دنیا سے نابینائی اور نادانی ساتھ لے گیا ہو، وہ اس آگ کا باعث ہوتی ہے۔ یعنی اس جہان میں جو اس نے جناب احدیت کی معرفت حاصل نہ کی ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ کی ہو، تعلیم اور کوشش سے بھی دل صاف نہ کیا ہو، کے بعد موت جناب الہی کا جمال اس میں نظر آئے جیسے صاف آئینے میں عکس نظر آتا ہے، بلکہ گناہ اور دنیا کی خواہشوں کے رنگ نے اس کے دل کو تاریک و اندھا کر دیا ہے، بالکل اندھا ہو چکا ہے دنیا کی محبت میں۔ دنیا کی لذتوں نے اسے پاگل کر دیا ہے، دنیا کی لذتوں نے اسے بہرا کر دیا ہے کہ وہ اندھا ہو چکا ہے۔ اس آگ کی مثال ایسی ہے جیسے تو فرض کرے کہ کسی گروہ کے ساتھ اندھیری رات میں تو کہیں پہنچے جہاں بہت سے سنگریزے پڑے ہوں اور تو ان کا رنگ نہ دیکھ سکے، تیرے ساتھ تجھ سے کہیں، تیرے ساتھی، تیرے ملنے والے تجھ سے کہیں کہ جتنے اٹھا سکیں اٹھا لے۔ ہم نے سنا ہے کہ ان سنگریزوں میں بڑا فائدہ ہے، ان کنکریوں میں بہت فائدہ ہے، لیکن اور جو جتنا اٹھا سکتا ہے اس نے اٹھا لیا ہے اور تو اس کو کھڑا کھڑا دیکھتا رہا، لیکن تو نے کوئی کنکریاں وہاں سے نہیں اٹھائیں، تو ان لوگوں پر ہنستا رہا۔ یہ تیری پوری حماقت ہے کہ اپنے سر بوجھ اٹھا لوں، خدا جانے کہ کل کو یہ کام آئیں یا نہ آئیں۔
ध्यान से सुनिएगा। फिर वो सब साथी तो बोझ बांध लें और चल निकले, और तू उनके साथ खाली हाथ रहा और उन पर हंसता रहा, मजाक करता रहा और उन्हें अहमक व बेवकूफ समझता रहा। उन पर अफसोस करता रहा कि जिस किसी को अक्ल व फहम होती वो मेरी तरह आराम व इत्मीनान से चलते, और जो अहमक होता है अपने आप को गधा बनाता है, तमए बातिल से बोझ उठाता है। फिर जब वो रोशनी में पहुंचे और देखें कि वो संगरेजे जो कि अंधेरे में से उठा के कंकरियां समझ कर लाए थे, लेकिन जब वो उजाले में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वही कंकरियां, वही संगरेजे याकूत के हैं, या और सुर्ख याकूत के हैं, और गहरे आबदार हैं, और हर दाने की कीमत 1-1 लाख अशरफी है। तो वो लोग तो अफसोस करेंगे कि और ज्यादा क्यों नहीं उठाए, और तू इस धोखे और अफसोस से हिलाक होगा, और तेरी जान में इस हसरत की आग लगेगी कि मैंने भी क्यों नहीं उठाए। फिर वो लोग जो इन जवाहरात को बेचकर तमाम दुनिया की सल्तनत ले लें और जैसी नेमतें चाहें खाएं और जहां चाहें रहें, और तुझे नंगा भूखा रखें और अपना गुलाम बनाएं और तुझसे अपने काम लें। तू कितनी भी कोशिश करे कि इन नेमतों में से कुछ तो मुझे भी दे दीजिए, लेकिन वो ये कहें नहीं, हम तुझे कुछ नहीं देंगे। खुदा ताला अहले दोज़ख का हाल बयान करते हुए फरमाता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।